نحمد نصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فی المکان آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض نبوت ہیں وہ تین بتائے گئے کہ میرا نبی دنیا میں کیا کام کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیهِمْ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے پہ یہ ساری چیزیں پوری کرائی، اس دنیا سے گزر گئے اور حجۃ الوداع میں صحابہ کو گواہ بنایا کہ میں نے پیغام پہنچایا نہیں تو فرمایا پہنچایا نہیں، اس کا حق بھی ادا کیا، تو اس کو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ہماری طرف سے پہنچاؤ، اور جو حاضرین ہیں وہ غائبین کے لیے پہنچائیں۔ تو یہ اصولی چیزیں ہیں کہ دین جو ہے وہ کل میں نے 2 شعر پڑھے تھے۔ اہل اللہ کی صحبت کے 2 درجے کے اوپر ہم ہیں، حضرت اس کے اوپر وہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا 407 نمبر صفحے کی شروعات ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ایک اور ارشاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں آخری وقت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حق پہ کون سا ہوگا، تو فرمایا وما انا علیہ واصحابی، کہ جس پہ میں ہوں وہ میرے صحابہ ہوں گے۔ پھر یہ چونکہ قیامت تک نبوت کے پیغام چلتا رہے گا، تو صحابہ کے جو فالورز ہیں اور پھر تابعین اور تبع تابعین، پھر ان کے فالورز جو ہیں، یہ قیامت تک اہل حق کا سلسلہ رہے گا۔ حضرت فرماتے تھے کامیاب تو ہو جائیں گے، نایاب نہیں ہوں گے اہل اللہ، وہ موجود رہیں گے، وہ اسی نہج کے اوپر چلتے رہیں گے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ تھے، پھر ان کے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، آج تک ان کے فٹ سٹیپس کو دیا جائے گا۔ ان کی صحبتیں اکثیر ہوں گی، باقی لوگوں کی صحبتیں خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ خوارج کی بات شروع تھی کہ ہمارے کچھ پیارے دوست جو جنوبی افریقہ سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہماری کتاب کو اذکار صباح و مساء کو انہوں نے انگلش میں وہاں پہ پرنٹ کیا۔ تو کچھ اس قسم کے خوارج کے نمونے کے لوگ اور ان کی زیر اثر کہ ان الحکم للہ، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس ہم تو صرف قرآن مانیں گے۔ یہ بھی کرم نوازی ہے کہ وہ عربی کی چیزوں کو مانتے ہیں، دوسرے اہل اللہ کے زمانے کی ان کی چیزوں کے اوپر وہ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز تھے، پھر صحابہ کرام کے، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے، پھر تبع تابعین کے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور وہ اب ہمارے موجود حضرات کہتے ہیں نص قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کہتے ہیں، اور اقوال خصوص جو نیک لوگوں کے سلسلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے آج تک، ان کی بھی خاص باتیں مؤثر ہوتی ہیں زمانے میں اقوال خصوص کی۔ تو ہماری اس کتاب میں ہم نے تو جو قرآن سے اور سارے وہ معالجات ہیں، اس کے نیچے ہم نے لکھا بھی ہے کہ بینیفٹ نوٹس جو ہے نا، جو بعد کے بزرگوں کی کوئی باتیں نفع والی ثابت ہوئی ہیں، اس کو شامل کیا ہے۔
وہی خوارج والا جی کہ بس قرآن تو ٹھیک ہے، باقی معذاللہ وہ غلط ہے. اور یہ دوسری بات، یہ احکام والی کتاب تو نہیں ہے، یہ ایک قسم کی جسمانی، روحانی اور ذہنی امراض کی علاج معالجوں کے طور پہ ہے، جو انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے جتنے بھی عوامر ہیں وہ اس لیے ہے کہ انسان صحت مند رہے، دنیا میں بھی آخر میں بھی کامیاب رہے. تو اس پہ جو ہے ہمارے ان کی والدہ نے اسی طرح کی خارجیت سے متاثر عورت کے یہ کی کہ قرآن کی بات تو ٹھیک ہے، باقی باتیں کسی ہندی سے، چونکہ ہمارے اکابرین زیادہ تر ہندوستان میں ہیں، ان کے ریفرنسز یقیناً ہمارے پاس زیادہ ہوں گے. انہی کی جوتیوں کی طفیل میں اللہ پاک نے ان مقامات تک پہنچائے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت 6000 کے قریب زبانیں ہیں اور سب کے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور جب آپ ملتزم پہ کھڑے ہوں تو ہر زبان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. وہ چھڑے ہیں ہندوستان والے اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں جو خاص علاقے ہیں جی، کہیں او گاڈ، او اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے یا خدا، یا اللہ، اور کہیں دوسرے اس. تو ساری دعائیں جو دل سے ہوتی ہیں چاہے مادری زبان میں، وہ قبول ہوتی ہے. اہل اللہ کی جو باتیں ان کے زمانے میں قبول ہوئی ہیں اس کو آگے لینا اور اس کا نفع بھی ثابت ہو، اس کا کیسے انکار کیا جا سکے. اس کو فرض واجب کی طرح ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں، معالجات کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو جائے. جس طرح دل کے اس کے لیے فارسی میں بھی ہے، ہمارے معلوم سے رحمہ اللہ کی اور فارسی اکابرین کی بہت بڑی، عربی کے بعد ان کے بڑا حصہ ہے جی. تو ان چیزوں سے مخلوق خدا کو نفع پہنچانا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ باہر کے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نصوص اور اقوال خصوص کا پابند رکھے کہ جو ہمارے خاص الخاص اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی جو چیزوں سے اللہ نے امت کو نفع پہنچایا ہے ان نفعوں کو آگے پہنچانا یہ پھر ان کے متوسلین کی ذمہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے. 73 فرقے ایسے ہی ہوں گے جی، لیکن اس میں ناجی جو ہوگا وہ نصوص اور اقوال خصوص کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا. تو حضرت فرما رہے ہیں صحبت اہل اللہ اکثیر ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، اور اس میں چاہے جس زبان میں ہو، ترکی میں ہو، فارسی میں ہو، اور یہ رہے گا قیامت تک، یہ چلتا رہے گا. اور ان کی تعلیمات اس علاقے کے لیے بھی ہوں گی اور ساری انسانیت کے لیے بھی نافع ہوں گی جی، کیونکہ ختم نبوت کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، یہی اہل اللہ اس کو کرتے رہیں گے. اس میں حضرت نے آخر جملہ کہا تو اسی پہ میں بس ختم کرتا ہوں کہ ایک درجہ تو یہی ہے کہ ان کی سامنے ان کی صحبت میں حاضری دیجیے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے خط لکھا جائے، یا آج کل تو سوشل میڈیا کی لنکس ہے اس میں ان سے بات کی جائے. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اہل اللہ کی صحبت حصیہ میسر نہ ہو، کیونکہ ہر شہر میں ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسے خط و کتابت رکھو، مگر خالی نہیں کہ نوٹ بھیج دیا یا پیسہ بھیجوا دیا، خیریت منگاؤ، یا بیٹے کے واسطے تعویذ گنڈے منگاؤ. خیر یہ بھی صحیح، یعنی حضرت اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو معالجات کے لیے ہمارے بزرگ کوئی عملیات کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عربی نہیں پڑھ سکتے اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے معصوم بچوں کے گلے میں کچھ لکھ کے ڈال دیتے، تو اس سے ثابت ہے جی کہ یہ بھی جائز ہے. یہ خوارج جس کو پھر وہ شرک کہتے ہیں. باہر کے
ہمارے بڑوں کی تعلیمات کامل مکمل ہیں، اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حال من الاحوال المقتحم۔ آخر دعوانا